بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے تیسرا چیپٹر کاہلی، اس کا نثر پارہ نمبر 4 اور 5۔ نثر پارہ نمبر 4 یہ شروع ہوتا ہے، آپ اپنی اپنی کتابوں پر نشان لگا لیں کہ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں یہاں پر نشان لگا لیں، یہاں سے نثر پارہ نمبر 4 شروع ہوتا ہے۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے، قبول کرتے ہیں اس لفظ پر بھی نشان لگا لے۔ قبول کرتے اس کا لفظی معنی ہے قبول کرنا، تسلیم کرنا، کسی چیز کو ماننا، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، اور برخلاف اس کے، برخلاف کے لفظ پر نشان لگا لے۔ برخلاف کا لفظی معنی ہے برخلاف، برعکس، برخلاف اس کے اور ولایتوں میں، ولایت کے لفظ پر بھی نشان لگا لے۔ ولایت کا لفظی معنی ہے دوسرا ملک، ولایت دوسرا ملک، اور ولایتوں میں اور خصوصاً انگلستان میں، وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے مواقع بہت کم ہیں، بہت ہیں، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے، تو وہ بھی بہت جلد وحشت پن، وحشت پن کا لفظی معنی ہے پاگل پن یا دیوانگی، وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کر لی ہے، یعنی اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ یہاں تک نثر پارہ نمبر 4 ختم ہوتا ہے۔ آپ اپنی اپنی کتابوں پر نشان لگا لیں، اس کی تشریح مزید سن لیں۔ ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کی دلی صلاحیتوں اور عقلی قوتوں کو استعمال کرنے کا موقع ملے، لیکن اس کے برعکس یعنی برخلاف دوسرے ملکوں، خاص طور پر انگلستان کے لوگوں کے لیے ایسے مواقع بہت ہیں، اور اس میں بے شک اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسے کہ آج کل دکھائی دیتا ہے، تو وہ بھی بہت جلد پاگل پن کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ یعنی انگریزوں کو بہت اسباب ان کے پاس موجود ہے، مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر وہ بھی سستی کرے اور اپنے قوت عقلی کو کام میں نہ لائے اور محنت نہ کرے، تو بہت جلد وہ بھی حیوان صفت بن جائیں گے، بہت جلد پاگل پن کی حالت کو پہنچ جائیں گے۔ مگر ہم یہ بات اپنے ہم وطنوں سے کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جو ہمیں اپنی دلی قوتوں اور عقلی طاقتوں کو استعمال میں لانے کا موقع نہیں ملا، تو اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اور سستی اختیار کی، کہ ہم اپنی دلی قوت کو اور قوائے دلی کو اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ہمیں نہیں مل رہا ہے، ایسے اسباب موجود نہیں ہیں۔ تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ہمارے بڑوں نے یا ہمارے لوگوں نے کاہلی اختیار کی، سستی اختیار کی، یعنی ان سے کام نہ لے کر ہم نے انہیں بیکار کر دیا ہے۔ تو یہ اس نثر پارے کی تشریح تھی۔ آگے نثر پارہ نمبر 5 سن لے۔ نثر پارہ نمبر 5 یہ شروع ہوتا ہے، اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں ہے، یہاں سے اپنی اپنی کتابوں پر آپ نشان لگا لیں۔ اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں ہے، قوائے قلبی سے مراد دلی قوا، ٹھیک ہے، قوائے قلبی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں ہے، تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو، یعنی وہ موقع ہمیں کیسے حاصل ہو جائے۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے، قصور پر نشان لگا لیں، قصور کے لفظ پر۔ قصور کا لفظی معنی ہے غلطی، قصور کا لفظی معنی ہے غلطی۔ ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو، یعنی کیسے رفع ہو۔ رفع کے لفظ پر بھی نشان لگا لیں۔ رفع کا لفظی معنی ہے ختم کرنا، دور کرنا۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہیں چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے۔ لازم کے لفظ پر بھی نشان لگا لیں۔ لازم کا لفظی معنی ہے ضروری، لازم کا لفظی معنی ضروری، تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کو انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے۔ مستعدی کے لفظ پر بھی نشان لگا لیں۔ مستعدی کا لفظی معنی ہے تیزی، پھرتی یا آمادگی۔ اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی
یعنی دل کو بیکار پڑا رہنا نہیں چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنے قوم کی بہتری کی کچھ بھی امید توقع نہیں ہے۔ یہاں تک نثر پارہ نمبر 5 ختم ہو جاتا ہے۔ آگے اس کی تشریح سن لیں۔ اگر ہم دلی اور عقلی قوتوں کو استعمال میں لانے کا موقع نہیں ملا تو اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ موقع ہمیں کیسے حاصل ہو جائے۔ اگر اس موقع کے حصول میں ہماری اپنی غلطی ہے تو اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کیسے یہ غلطی ختم ہو جائے۔ بہرحال کسی بھی شخص کی دلی قوتیں اور صلاحیتیں بیکار نہیں رہنی چاہیے۔ کسی نہ کسی سوچ اور کام میں مصروف رہنا ضروری ہے تاکہ زندگی میں پیش آنے والی تمام ضروریات کی تکمیل یعنی اسے مکمل کرنے کے لیے پھرتی اور تیزی پیدا ہو۔ جب تک ہماری قوم سے کاہلی اور سستی یعنی دلی قوا کو بیکار پڑا رہنا نہیں چھوٹے گا، اس وقت تک ہمیں اپنی قوم کی بہتری کی توقع اور امید نہیں ہے۔ یہ اس نثر پارے کی تشریح ہے۔ تو یہ 2 نثر پارے آپ نے اچھی طرح یاد بھی کرنا اور اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔